گوادر پورٹ کو مزید فعال اور ایکسپینڈ کرنے کے لیے ایک انقلابی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کو مزید ڈریج کیا جائے گا. اسے 11.5 میٹر سے 14.5 میٹر تک گہرا کیا جائے گا، جس سے نہ صرف یہاں بڑے شپس آ سکیں گے بلکہ ان کے آنے کی وجہ سے فریٹ کاسٹ کم ہوگی اور پاکستان کی یہ پورٹ پہلے سے زیادہ فعال ہوگی. اس کے علاوہ گوادر پورٹ کے اندر کون سے چند اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس کو بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الرحمان. گوادر پورٹ 20 سال ہوئے بنتے لیکن آج تک یہ مکمل طور پر فعال کیوں نہ ہو سکی؟ سب سے بڑی وجہ اس کو بنا تو لیا گیا لیکن اس کا باقی ملک کے ساتھ لنک ڈیولپ نہیں کیا گیا. آج بھی اگر آپ نے گوادر سے اپنا سامان باقی ملک میں یا افغانستان لے جانا ہے تو سڑکیں بہت خستہ حال ہیں. ہاں، بن رہی ہیں. امید ہے سن 2024 کے دسمبر تک گوادر کو ڈائریکٹ پنجاب اور افغانستان سے ملانے والی سڑکیں مکمل ہو جائیں گی. جو ایک M8 موٹر وے ہے، گوادر رتو ڈیرو موٹر وے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے تقریباً 1.5-2 سال میں مکمل ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جو ویسٹرن الائنمنٹ ہے سی پیک کی، وہ بھی مکمل ہوگی. تو پھر گوادر مکمل طور پر ایک کنیکٹڈ پورٹ ہو جائے گی. ایک اور مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دنیا بھر کی سی پورٹس کی گہرائی کم ہوتی ہے، مٹی آ کر زمین میں بیٹھ جاتی ہے، گارا آ جاتا ہے، تو اس کو بار بار ڈریج کر کے مٹی کو نکالنا پڑتا ہے. تو گزشتہ 7 سالوں سے گوادر پورٹ کی ڈریجنگ نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کی گہرائی 14.5 میٹر تھی، وہ کم ہو کر 11.5 میٹر رہ گئی. تو جتنی کم گہرائی ہوگی پانی کی اتنا چھوٹا جہاز آ سکے گا، بڑا جہاز نہیں آئے گا. تو فیصلہ کیا گیا ہے کہ مزید 3 میٹر کو ڈریج کیا جائے گا اور اس کو اپنی پرانی سطح پر لے آیا جائے گا. اب مسئلہ کیا تھا کہ پاکستان کے پاس اپنے 4 ڈریجنگ کے جہاز موجود تھے، لیکن مافیا جو ہماری پورٹس میں کام کرتا ہے انہوں نے ان کو خراب کر رکھا تھا. ظلم دیکھیے کہ ہمارے اپنے پاس 4 جہاز ہیں لیکن ہم لوگ ہر سال 4 ارب روپے کے کرائے پہ ڈریجنگ والے جہاز لاتے تھے اور ان سے پورٹ قاسم کراچی پورٹ کو ڈریج کروایا کرتے تھے. تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ جو موجودہ 4 جہاز ہمارے پاس موجود ہیں، جس کا نام ایک تو علی ہے، ایک ابول ہے، ایک آفتاب ہے اور ایک منہال ہے، ان 4 کو ملا کر ایک ڈریجنگ کمپنی اسٹیبلش کی جائے گی جو کہ نہ صرف پاکستان کی تینوں پورٹس کے اندر گائے بگائے جب ڈریجنگ کی ضرورت پیش آئے گی تو ڈریجنگ کیا کرے گی، بلکہ یہ کمپنی دیگر ممالک میں جا کر بھی ڈریجنگ کر سکے گی. تو اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ منشیات اور بلیک منی کے بعد اگر کسی چیز میں بہت پیسہ موجود ہے تو وہ ڈریجنگ کی فیلڈ ہے. دنیا بھر کی پورٹس کو ڈریجر کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں اس فیلڈ میں بہت کمائی ہے. پاکستان بھی جو دنیا بھر سے ڈریجرز لیا کرتا تھا وہ فی دن کے حساب سے ڈالرز میں پیسے پے کر کے لیتا تھا. اس کا رینٹ ڈالرز میں ہوتا ہے اور تھوڑا نہیں، ایک سال میں $20 ملین، چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. اتنے پیسوں کی یونیورسٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے ہر سال. ابھی سن 2021 میں ہی پاکستان نے اپنا ایک ڈریجر خراب پڑا ہوا تھا، اس کو ٹھیک کیا تو اس نے جو ہماری KPT ہے اس کے اندر ایک سال کے اندر ہی 2,85,000 کیوبک میٹر ریت نکالی تھی. ٹھیک ہے، یہ تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ ایک ڈریجر اتنا کام کر رہا ہے، تو جب 4 مل کر کریں گے تو کتنا بڑا امپیکٹ ہے. اب یہ ڈریجرز جو ہیں یہ بڑے جہازوں کو نہ صرف پورٹس پر لاتے ہیں بلکہ ان کی سیف برتنگ میں ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ نیچے سے ان کے پھنسنے کا خدشہ نہیں ہوتا. پھر ان کا ٹرن اراؤنڈ ٹائم جو ہے، گھومنے کا، کہیں نکلنے کا، وہ بہت ڈیکریز ہو جاتا ہے. پھر پورٹ کے ریونیو میں اضافہ ہوتا ہے اور جو ڈیمریجز پڑ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں. اب گوادر پورٹ پر اس وقت تو 3 برتھس اویلیبل ہیں، فنکشنل ہیں. ہم نے پلان تو یہ کیا تھا کہ سن 2023 تک اس کو بڑھا کر 25 کیا جائے گا. وہ تو ممکن نہیں ہے کیونکہ جو ہمارے حالات ہیں اس میں ہم انہی برتھس کو چلا لیں، بڑھائیں. لیکن 2029 کا پلان ہے کہ ان برتھس کو بڑھا کر ہم نے 75 کرنا ہے اور پھر سن 2045 تک صرف گوادر پورٹ کے دودھ کے اندر
150 berths ہوں گی، یعنی ایسی جگہیں جہاں پر آ کر جہاز لنگر انداز ہو سکیں گے، یعنی کہ 150 جگہوں پر گوادر پورٹ کے اندر 150 جہاز ایک ٹائم پر لنگر انداز ہو پائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا تحفہ نہیں اللہ کا۔ اگر ہم دیکھیں UAE مشرق وسطیٰ کا بہت اہم ملک، ٹریڈنگ پارٹنر، وہاں 12 کمرشل پورٹس ہیں اور ان ٹوٹل میں جو برتھس اویلیبل ہیں وہ 310 ہیں 12 میں، یا ایک میں ہمارے پاس 150 کی گنجائش ہے۔ اتنا بڑا رقبہ ہم نے اللہ تعالیٰ نے عطا کر رکھا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دنیا کی 25 جو شپنگ لائنز ہیں وہ دبئی کو ٹچ کرتی، اتنا کاروبار ہے۔ اور پاکستان انڈیا کی ٹریڈ بظاہر تو بند ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی چیز انڈیا سے منگوانی ہے یا پاکستان سے، تو دبئی میں بیٹھے ہوئے ٹریڈرز آپ کو وایا دبئی منگوا دیتے ہیں۔ تو اس ٹریڈ کی بندش میں بھی یہ UAE کی پورٹس پیسہ بنا رہی ہیں، اور ہم لوگ آپس میں لڑ کر اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کی 70 انٹرنیشنل ڈیسٹینیشنز جو ہیں وہ UAE کی پورٹس کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور گزشتہ سال ان تمام پورٹس نے مل کر 80 ملین ٹن کارگو کو ہینڈل کیا تھا، جبکہ گوادر پورٹ کے پاس اللہ نے اتنی سپیس دے رکھی ہے کہ یہاں پر سالانہ 400 ملین ٹن کارگو ایک پورٹ کے اندر ہینڈل ہو سکتا ہے۔ پوٹینشل کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیجیے کہ آپ کے پاس کسی بڑی ہائی وے کے اوپر کارنر کا بڑا پلاٹ موجود ہے۔ اب آپ کی کم علمی یا حماقتی ہو کہ آپ اس پلاٹ کو بجائے ایک بڑے پلازے میں، ایک بزنس ہب میں کنورٹ کرنے کے، اس کو پارکنگ سٹینڈ کے طور پر استعمال کرنے لگے، یا اس کا کوئی اور فضول سا کسی کباڑیے کو دے کر اس کو استعمال کرنے لگے۔ ہم نے بھی اسی خدانے کے ساتھ آج تک یہی کیا ہے کہ ایک ایسا نگینہ جو کہ اس اسٹریٹ آف ہرمز کے منہ پر موجود ہے، جہاں سے مڈل ایسٹ کا سمندری راستہ صرف 2 دن کا ہے، اس کو ہم آج تک پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر سکے۔ اور ماہرین کا کہنا یہ بھی ہے کہ گوادر کے حالات جو نہیں بدل رہے، یا ایون بلوچستان کے اندر جو تخریب کاری ہے، اس میں ایک چیز پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کہیں اس تخریب کاری کو ایران کے علاوہ ہمارے عرب دوستوں کی طرف سے کوئی سپورٹ تو نہیں، کیونکہ جب تک گوادر پورٹ نہیں چلے گی ان کا منجن، ان کی پورٹس چلتی رہیں گی۔ اگر گوادر پورٹ ہم بنا لیتے ہیں پراپر، تو پھر ہم دنیا سے بہتر لنک کر سکیں گے، مشرق سے مغرب ٹریڈ زیادہ ہو سکے گی، بجائے شپس کو ہم سے 2 دن آگے دبئی کی پورٹ پر جانا پڑے اور وہاں سے ٹرانسشپمنٹ کرنی پڑے۔ وہ ہمارے پاس آ کر یہیں سے اپنا سامان جو افریقہ بھیجنا ہوگا، یورپ بھیجنا ہوگا، امریکہ بھیجنا ہوگا، وہ بھیج سکیں گے۔ ان 4 دن بچیں گے، 2 دن جانے کے دبئی پورٹس تک، ابوظہبی کی پورٹس تک، اور 2 دن آنے کے۔ تو دیکھیے ان کو کس قدر فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک ایسا شارٹ ٹرانسشپمنٹ کا ان کو موقع مل سکتا ہے جہاں سے وہ اپنے کنٹینر سویپ کر سکتے ہیں، آگے جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں کسی پرابلم کی صورت میں، وہاں پر ریپیئر کی آپشنز موجود ہیں۔ اب گوادر سے چہا بہار کی ایک بندرگاہ کا کمپیریزن کیا جاتا ہے ایران کی، اس متعلق دیکھا جائے تو دونوں پورٹ کے درمیان 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو کہ سی کی ٹرمز میں کوئی بہت بڑا فاصلہ نہیں ہے، لیکن ہماری گوادر کی جو پورٹ ہے یہ قدرتی طور پر زیادہ گہری ہے، جبکہ چاہ بہار اتنی گہری نہیں ہے۔ تو ایک وہاں تک پہنچنے کے لیے اور مسلسل طور پر بڑے شپس کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جو چینل ہے وہ بھی کم گہرا ہے، اور اس وجہ سے بڑے شپس وہاں پر کم جا سکتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو برتھس بنانے کی جگہ ہے وہ بھی اس ہماری گوادر پورٹ سے 4 گنا کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جس کی ہمیں ضرورت ہو، لیکن یہ ہماری کم علمی ہے، ہماری ہٹ درمی ہے، ہمارے ملک میں وسیع طور پر پھیلی ہوئی کرپشن ہے، جس نے ہمیشہ اپنے مفادات کو فروغ دیا ہے اور قومی مفادات کو بیک برنر پر ڈالا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ حالات بدلیں، ملک میں جلد از جلد الیکشن ہو، اگلی اچھی حکومت 5 سال کم از کم پورے کرے، تاکہ نئی اچھی پالیسیز کے ساتھ ایک تسلسل قائم رہے، ملک کے اندر ترقی کا سفر ہو اور ہم اپنے قدموں پر کھڑے ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد